زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے۔ کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ وہ مان جاتا ہے، یہ اس کی ایک خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے، اور وہ با اختیار ہو کر بھی ہم سے مان جاتا ہے۔ جو رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہیں کرے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ساری دنیا گھوم، دھوکے کھا، چوٹ کھا، ٹوٹ جا، پھر مجھے پکار، میں حاضر ہوں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے، تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو۔ جو لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور لوگوں پر ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ہر کام کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے۔ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ان پر صبر کرو۔ اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت پہنچتی ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اس دن انسان اپنے وہ سب اعمال دیکھ لے گا جو وہ خود کر کے آگے بھیجا کرتا تھا۔ بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کا حکم مان لو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تب تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ لوگوں کی تدبیروں سے پریشان نہ ہو، تقدیر کے فیصلے تو پہلے سے ہی ہو چکے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھی ہو۔ وہ ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور انسان تو اپنی غفلت کے سبب اپنے لیے اس طرح شر مانگتا ہے جس طرح کے خیر مانگنا چاہیے، اور بے شک انسان تو بڑا ہی عجلت پسند ہے۔ اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔
بس تم اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے زیادہ متقی کون ہے، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے کوئی نعمت بخشتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم و تدبیر کی بنا پر ملی ہے، بلکہ یہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تم ہرگز ایمان کے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے۔ اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ پھر جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے۔ انصاف کی بات کرو، چاہے اس کی زد میں تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ آئے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی فوراً پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا۔ اتنا مت اتراؤ، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، تم جہاں بھی ہو۔ اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں آہستہ آہستہ اس طرح تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ لوگوں کو اپنے شر سے بچانا بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود اپنے اوپر کرو گے۔ جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کیا ہے، کس چیز نے انہیں اتنا دلیر بنا دیا ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔